حرام مال کھانا، اللہ اکبر، ارشاد خداوندی ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال غیر جائز طریقوں سے مت کھاؤ، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پر آج ہم سننے والے نہیں، اور آج تک ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں جو کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے، جرنی کر رہا ہے، اس کے کپڑے گرد و غبار سے آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا ہے اور اس کا پینا حرام کا ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ کیا دعا؟ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں ہر دعا میری قبول ہو جائے، ہر دعا میری قبول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہم بھی سوچتے ہیں، ہر مسلمان، ہر عورتیں، ہر مرد، ہر نوجوان، ہر بوڑھا یہ سوچتا ہے کہ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو سن لو نبی کا فرمان، سن لو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اپنی کمائی پاکیزہ رکھ، تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ آج ہماری کمائی کہاں ہے پاکیزہ؟ ہم نے حرام کمایا، حلال کمایا، ہم خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، تو یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے فرما بردار نہیں بن سکتے، نافرمان بنیں گے۔ یہ بچہ نمازی نہیں بن سکتا، یہ بچہ عبادت گزار نہیں بن سکتا، یہ بچہ تہجد گزار نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ اور ہم لوگ ان کو حرام غذا کھلا رہے ہیں۔ ہماری دعا بھی قبول اسی لیے نہیں ہو رہی ہے کہ آج ہم کھانے پینے میں ذرا بھی غور اور فکر نہیں کرتے ہیں کہ میں اور ہمارے بیوی بچے اہل و عیال حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، حرام بہت ہی بری چیز ہے۔ حرام کھانے والا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں حرام کھاتا ہوں یا حلال، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں حرام غذا کھا رہا ہوں یا حلال، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں کہ کس دروازے سے اس کو جہنم میں داخل کرے، یعنی پوری بے توجہی کے ساتھ قیامت کے دن اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ غور کرو مسلمانوں، فکر کرو، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہماری جان نہیں نکلی ہے، توبہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہماری عمر 60-70 سال گزر گئی، ہم نے غور فکر آج تک نہیں کیا میں حرام کھا رہا ہوں یا حلال کھا رہا ہوں۔ پتہ نہیں ہم کتنے کو دھوکے دے کر ہم نے پیسے کمایا، کتنا جھوٹ بول کر ہم نے مال کمایا، کبھی دکان پر، کبھی بزنس میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی پر حملہ کر کے ہم نے مال لیا۔ پتہ نہیں کدھر کدھر سے ہم مال کما کر ہم آرام سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اللہ والے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان خوب عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اچھی طرح سے عبادت کرتا ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اس نوجوان کا غذا دیکھ کر آؤ، یہ حرام کا مال کھا رہا ہے یا حلال۔ تو شیطان کے ساتھی یعنی شیطان جا کر دیکھتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ آدمی عبادت تو کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، پر اس کا کھانا حلال نہیں حرام ہے۔ تو وہ شیطان کہتا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ شیطان کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، عبادت کرنے دو، ذکر کرنے دو، نماز پڑھنے دو، جو کرنا چاہتا ہے کرنے دو، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں اس کو، اس عبادت سے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ ہر روز دن اور رات میں ایک مرتبہ آواز لگاتا ہے، جو شخص حرام غذا کھائے اللہ تعالیٰ اس کی عبادات میں سے نہ نفل نہ فرائض قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی آدمی، حج کتنی بڑی عبادت ہے، حج کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اگر کوئی آدمی حرام کے پیسے سے حج کرتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا حج اللہ قبول نہیں فرماتا۔ وہ چاہے 1000 مرتبہ حج کر لے، 100 مرتبہ حج کر لے، چاہے جتنی بار بھی حج کر لے، حرام کے پیسے سے اس کا حج ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ حرام غذا جو ہے مومن کے لیے ایک زہر ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ حرام غذا سے بچو، پرہیز کرو، پرہیز کرو۔ میرے مسلمان دوستوں، ہر آدمی کو چاہیے کہ حرام غذا سے بچتا رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کرنے کے لیے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کرنے کے لیے حرام پیسے دیتا ہے، حرام پیسوں سے وہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نکالتا ہے، یا کوئی نیک کام میں وہ خرچ کرتا ہے، تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہے جیسا کہ ناپاک کپڑے کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے پیشاب سے دھونا ہے۔ کیا جواب دیا، کیا مثال دیا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں کچھ لوگ کے پاس اتنے اعمال ہوں گے، بہت زیادہ اعمال ہوں گے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نماز، تہجد، بہت سارے اعمال، بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، ان کے پاس بہت زیادہ ہوگا۔ جب اپنے اعمال کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے،
جب وہ اپنے اعمال کے پاس پہنچیں گے تو ان کے اعمال، ان کی نیکیاں دھول بن جائیں گی، مٹی کے دھول بن جائیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کیوں دھول بن جائیں گے؟ اتنے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ ہمارے نبی محمد عربی کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس لیے وہ لوگ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، اس کے باوجود جب انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو قبول کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔